بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال و مویشی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل خواتین میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھیں۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایسی بات کہی جسے سن کر تمام مجاہدین حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی: تمہارے سپہ سالار اعظم اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے نومسلم نوجوانوں مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ بے یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف کے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے۔ ایک صحابی بڑی بی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی اور نہ ہی بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے۔ وہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی یاد کرتے ہوئے فرمایا: ہاں، بنی سعد میں میری بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی: ایک مرتبہ جب ہم اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملے سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزرا اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی اور لوریاں سناتی اور پیار کرتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا بچپن یاد تھا اور آج وہ محبت کرنے والی آپ کی رضائی بہن ایک بوڑھی خاتون کے روپ میں سامنے کھڑی تھیں۔ جب بہن گھر آئے تو کس طرح اس سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین حسین وادی جس کا نام طائف ہے۔ یہاں عرب کے دو جنگجو قبائل آباد تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور تھے۔ عربی زبان فصیح و بلیغ عربی لب و لہجے میں بولتے تھے اور عربی زبان کو مکمل لب و لہجے میں ادا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے رؤساء و شرفاء اپنے بچوں کو عربی زبان عمدہ لب و لہجے میں سکھانے کے لیے یہاں بھیجتے تاکہ ان کی پرورش پرفضا مقام میں ہو۔ ان قبائل کی خواتین مکہ جاتی اور نومولود بچوں کو ان کی رضائی ماں بن کر لے آتی۔ کچھ رقم وغیرہ کے عوض وہ ان بچوں کو پالتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم سب میں زیادہ فصیح ہوں، میرا تعلق قریش سے ہے اور میرا لب و لہجہ بنو سعد بن بنو بکر کا ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے جہاں آپ کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن
یعنی کہ رضائی بہن جو آپ سے 8 سال بڑی تھیں، تاریخ میں شیما کے نام سے مشہور ہیں۔ شیما عربی زبان میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ شیما کے والد کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابو ذؤیب السعدیہ تھا۔ اما حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت شیما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے یہ بچے ان کے رضاعی بھائی اور بہن تھے۔ بچپن کے قیمتی اور انمول سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے ساتھ گزارے۔ حضرت شیما اپنی محبتوں کی تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کرتی۔ علامہ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الاصابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیما ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے رکھتیں اور لوریاں دے کر سلاتیں۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھ کہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، میں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ شدید گرمی کی ایک دوپہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر گئیں۔ اما سعدیہ کو فکر لاحق ہوئی تو انہیں تلاش کرنے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ شیما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں: اے میرے بھائی، یہ میرے بھائی ہیں، ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا بھی فدا کرتی ہوں۔ اللہ ان کی بہترین پرورش فرما۔ اما حلیمہ نے فرمایا: اے شیما، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر آ گئی ہو؟ عرض کیا: اما جان، نہیں، گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں بادل بھی چل پڑتا ہے، جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ ایک دن 2 راہب یہودی ہمارے گاؤں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا: کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر اما حلیمہ کو کچھ شک گزرا۔ انہوں نے کہا: نہیں، میں اس بچے کی ماں ہوں اور یہ ساتھ میں اس کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا: اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اما سعدیہ بہت ڈر گئیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس مکہ میں چھوڑ آئیں۔ پھر مہینے سال تیزی سے گزرتے رہے۔ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ کی قبیلہ بنو ثقیف میں شادی ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو حضرت حلیمہ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، تو وہ اپنے 2 بچوں عبداللہ اور شیما اور اپنے شوہر حارث کے ہمراہ مکے کی طرف روانہ ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ مکہ والوں سے جب حضرت حارث نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والدین ہیں، تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ کا رضاعی بیٹا محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، اس نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کہا: اے میرے بیٹے، آپ کی قوم مجھ سے شکوہ کرتی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف سچ ہے بلکہ قیامت کے روز آپ خود دیکھ لیں گے۔ حضرت حارث تو اپنے تمام خاندان کے ساتھ مسلمان ہونے ہی آئے تھے، چنانچہ سب مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تو مکہ میں اور مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 بار ملاقات کرتی رہیں، لیکن اب حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ ایک قیدی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی تھی۔
فرط جذبات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے اپنی چادر بہن کے لیے بچھائی اور اپنی رضائی بہن کو اپنے ہمراہ بٹھایا۔ دیر تک بچپن کی باتیں کرتے رہے۔ صحابہ کرام بھی حیران تھے، بہن بھائی کی محبت کا حیران کن منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور مویشی دے کر حضرت شیمہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مدینہ میں رہیں۔ انہوں نے گھر جانے کی خواہش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند محافظوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ بنو سعد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو ایک غلام اور لونڈی بھی عنایت کیے تھے۔ انہوں نے آپس میں شادی کر دی تھی۔ ان کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ بعد ازاں غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے 6000 قیدی اور ان کا مال واپس کر دیا تھا۔